أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات، آپ لوگ بہت دیر سے واضح نصیحت نعت و مرتبت سن رہے ہیں۔ اب یہ کوئی تقریر کی گھڑی نہیں ہے بلکہ دعاؤں کے وقت ہے۔ اور کچھ ہی دنوں میں اذان بلالی گونجنے والی ہے۔ پھر بھی حاضری کے گھر سے 1-2 منٹ کے لیے آ گیا ہوں۔ حضرات، یہ بات بھی حقیقت سے خالی نہیں ہے کہ انسان آج بھی چار دامن ہے اور عظمتیں آج بھی برسر راہ نیلام ہو رہی ہے۔ آج کی تہذیب نے انسانوں کے خون سے اپنے نقش و نگار میں رنگ بھرا ہے۔ آج انسان کا ہی دشمن ہے۔ یہ بات نہیں کہ انسانیت کے اس دکھ درد کا علاج دانشوران عالم کو نہیں آتا یا اس دکھ درد کا احساس ہوشمندان عالم کو نہیں آتا۔ روز بروز نئی انجمنیں ترتیب دی جاتی ہے، کانفرنسیں بلائی جاتی ہے اور قوموں کی مجلسیں منعقد ہوتی ہے۔ نت نئے فارمولے بنتے ہیں اور ہر طرح کے دستور پاس ہوتے ہیں۔ راہ عمل نئی تجویزیں کی جاتی ہیں، لیکن انسانیت کے مریض ناتواں اور اس کے دکھ درد کا یہ عالم ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ روز و شب زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ظلم کے سائے دبیز سے دبیز تر ہوتے جا رہے ہیں اور حال انسان دن بدن ابتر ہوتا جا رہا ہے۔ گویا یوں کہا جائے مریض عشق پہ رحمت خدا کی، مرض بڑھتا ہی گیا جو دوا کا۔ حضرات، آج ہمیں اور آپ کو بحیثیت ایک مسلمان کے سوچنا ہے کہ اسلام جو تمام انسانوں کے دکھ درد کا علاج بن کر آیا ہے، ارسلت للخلق کافہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سارے دردوں کا مداوا بن کر تشریف لائے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قرآن عظیم جو انسانیت کی ساری بیماریوں کا نسخہ شفا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوام۔ آخر اس نے بھی اس دکھ کا کوئی حل تلاش کیا، اس جانگداز تکلیف کا کوئی معاملہ کیا، اس زہر کا تریاق اس کے پاس ہے کہ نہیں؟ اسلام کہتا ہے تم جس حال میں ہو، جس بیماری میں ہو، جس تکلیف کے پنجے میں جکڑے ہوئے ہو، محبت کرو، صرف محبت، عشق کرو، فقط عشق، پھر دیکھو تمہارے سارے دکھ درد کافور ہو جائیں گے۔ اور کون سی محبت؟ وہ محبت جو اصل کائنات ہے، وہ محبت جو روح انسانیت ہے، وہ محبت جس سے سفید سحر کی پیشانی تابندہ ہے، وہ محبت جس سے کہکشاں کی مانگ روشن ہے، وہ محبت جس سے ہستی کا کارواں رواں دواں ہے، وہ عشق جس کی گرمی سے زندگی کی نبض دھڑک رہی ہے، وہ عشق جس نے زندگی کا چہرہ چمکایا۔ عشق کے جلووں سے روشن حریم کائنات، عشق نے آباد کر رکھے ہیں کتنے سومنات۔ عزیزان گرامی، آپ حیرت میں ہوں گے کہ جب اسلام نے محبت کو تمام انسانوں کے دکھ درد کا علاج تجویز کیا ہے
تو محبت تو بلا محبوب کی ہو نہیں سکتی. پھر اسلام کس محبوب سے محبت کرنے کے لیے بتا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں وہ ذات گرامی اتنی عظیم ہے کہ صرف بلبل ہی اس کی نغمہ سرائی نہیں کرتی بلکہ پھول بھی اس کی عشق میں چاہتا ہے. صرف پروانہ ہی اس کا شیدا نہیں بلکہ شمع بھی اس کے طرف میں گھومتی رہتی ہے. صرف چکور ہی اس کے فراق میں سرگردہ نہیں بلکہ چاند بھی اس کی یاد میں گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. وہ کائنات کا بھی محبوب ہے اور خالق کائنات کا بھی محبوب ہے جس محبوب کا نام فرش پہ محمد اور عرش پہ احمد ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، غوث اعظم. نعرہ تکبیر، اولاد غوث پاک حضور فیضان وحدہ قادری، فیضان حضور رضوان وحدہ قادری، خانقاہ پیڑی شریف. اس لیے ایسے محبوب سائے تلے سب لوگ جمع ہو جائے. آج دنیا کے حالات کو آپ دیکھ رہے ہیں. چہار جانب سے لوگ اسلام دشمن بنے بیٹھے ہیں. مسلمانوں کو ستانے اور پریشان کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہماری عبادت گاہوں کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے مسلمانوں اگر آپ بھی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اس لیے سب لوگ ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ، ستھرے ہو جاؤ اور اچھے ہو جاؤ اور اپنے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے کینے، حسد، جلن کو نکال کر کے اپنے دلوں میں محبتوں کو بسائے. بھائی بھائی کی محبت کو بسائے، پڑوسی پڑوسی کی محبت کو بسائے. باپ بیٹے سے محبت کرے، بیٹے باپ کا احترام کرے. سب ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے ملے. ورنہ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو تباہ و برباد کریں. آج آپ نے دیکھا ہمارے سب سے بڑے ہمارے علماء کے پیچھے لوگ پڑے. سلمان نظری کے بیانات کو الٹ پلٹ توڑ مروڑ کر بیان کو پیش کر کے ان کو اریسٹ کر دیا. لیکن ان کے ایسے حرکتوں سے کرنے سے وہ سوچتے ہیں کہ اسلام کا ہم کچھ نقصان کر دیں گے تو وہ اس دھول میں ہیں. اس سے اسلام کا کچھ نہیں بگڑنے والا. اسلام کو خدا نے وہ لچک دی ہے کہ تم جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا. تم جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا. اس لیے زندگی ایسے گزرے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. تو زندگی کو رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزارے. نمازیں پنجگانہ پڑھیں اور جب نمازیں پڑھ لیں تو اس کے حلال کی تلاش میں لگ جائے. فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ اور اس کے حلال کی تلاش میں لگ جاؤ. نگاہیں نیچی رکھو، بھائیوں سے مسکرا کر کے ملو. ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے حق کو ادا کرے. تو مسلمانوں کے ایک دوسرے پہ حق ہے، انہیں حق کو ادا کرے. اللہ ضرور کامیاب کرے. دشمن تمہارے پیچھے لگا ہے، شیطان تمہیں گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے. کبھی وہ تمہیں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بھٹکانے میں لگا ہوا ہے. تو شیطان کے راستے پہ نہ چلو. دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صوم و صلات کا پابند بنائے اور ہمارے علماء پہ اور ہمارے تمام مسلمانوں پہ اپنا فضل خاص فرمائے اور رحم فرمائے. اور جو ہمارے علماء پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے اللہ اس ظلم کو اٹھائے اور جو گرفتاری ہوئی ہے اللہ اس گرفتاری سے رہائی عطا فرمائے. آئیے اب اپنے محبوب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں.